سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا یوماً، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس سے کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے کوئی شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ جو ہیں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ابھی اس آیت مبارکہ کا جو پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ربط بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں فضیلت دی گئی ہے، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات کیے ہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو تورات ہے، تورات کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب جسے تالمود کہا جاتا ہے، انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو یہ ان کے علماء کرام نے لکھی تھی، لہٰذا وہ بہت سارے فتاویٰ کے اوپر مشتمل تھی، بہت سارے احکام اور مسائل کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھی۔ تو اس میں انہوں نے یہ باتیں بھی ایڈ کی ہوئی تھیں کہ کوئی یہودی کسی یہودی کے ساتھ جو ہے نہ وہ ظلم کر سکتا ہے، نہ اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اس کو قیدی بنا سکتا ہے، یعنی کہ یہودی کے ساتھ جو ہے بہت ہی اچھا اور اعلیٰ معیار کا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی یہودی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظلم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا مال بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو قیدی بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہر قسم کا غلط کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اگر تو وہ یہودی ہے تو تمہیں اس کا بچانا جو ہے لازم ہے، لیکن اگر وہ یہودی نہیں ہے تو تمہارے پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ تم اس کی جان بچاؤ، کیونکہ وہ بچائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس حد تک ان کے اندر جو ہے وہ احساس برتری کا احساس موجود تھا۔ لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کو بہت سنایا ہے، حالانکہ یہ قوم گزر چکی ہے۔ ایک گزری ہوئی قوم کا تذکرہ اتنا زیادہ قرآن پاک میں کیوں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ تمام خامیاں اور کمیاں جو اس قوم کے اندر تھیں، جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، وہ ساری خامیاں اور کمیاں کہیں اس امت کے اندر نہ آئے۔ تو گویا کہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی خامیاں اور کمیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ نہیں آنی چاہیے۔ لہٰذا ہر بات کو سنتے ہوئے ہمیں پھر اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے تھے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ آواز بہت لگتی ہے کہ ہم قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم سید ہیں، اگرچہ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا محض اس قبیلے کا، خاندان کا ہونا جو ہے ان کے لیے اعزاز کے لیے کافی ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کتنے ہی خاندان کے افراد جو کہ ہاشمی تھے، قریشی تھے، مکی تھے، مدنی تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معیار ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ بعض علماء کرام یہ نکتہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کو جو اتنا سنایا جا رہا ہے، اس کی خصلتوں سے جو ہمیں اتنا واقف کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے ہی ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ تجزیہ اور محاسبہ کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس قوم کا جو ہے ہسٹری میں بھی بہت عمل دخل رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی اس قوم کے اوپر بہت زیادہ عروج بھی آتے ہیں، کبھی زوال بھی آتے ہیں۔ تو گویا کہ بہت کچھ ایسا ہے جو اس قوم کے اندر ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ مختلف ادوار کے ساتھ بھی رہا ہے اور قرب قیامت کے ساتھ بھی رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے زوال کے باوجود بھی جو ہے یہ قوم دوبارہ کھڑی ہوئی ہے، اور اتنی اثر انداز ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ہولڈ میں ہے۔ اور پھر اس سے جو بہت سارے علماء کرام ان کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اور پھر قرب قیامت میں اگرچہ یہ تعداد میں بہت کم ہے، ایون ان کو ابھی تک اپنا ملک بھی حاصل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کے پاس اتنی پاور جو ہے، تو آخر اس قوم کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے، ایسی کیا بات ہے کہ یہ اس حد تک جو ہے دنیا کے اوپر غالب ہے، اور پھر قرب قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا نقصان پہنچے گا جو کہ قرب قیامت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ساری باتیں بھی جو ہے اس قوم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس لیے بھی اس قوم کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ بہرحال یہ بھی بعض علماء کرام کی ایک رائے ہے۔ پھر ایک اور نکتہ جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ یہ ہسٹری جو ہے وہ پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ یہ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ پھر آگے جا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک بنی اسرائیلی اور ایک جو ہے یہودی۔ یہ کچھ ہسٹری تو بتا دی گئی ہے پیچھے آڈیوز میں، لیکن اگر کوئی ان کی ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو اب بہت زیادہ مورخین نے اس کے اوپر کام کیا ہے، بہت ساری ویب سائٹس بھی ایسی ہیں جو ان کی بڑی ڈیٹیل ہسٹری بتاتی ہیں، تو وہ ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ساری معلومات جو ہے وہ بیان کی جائیں تو آڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں، تو جن کو دلچسپی ہے تو وہ وہاں سے ضرور رابطہ کریں۔ لیکن ایک نکتہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو امت نہیں کہا گیا، بنی اسرائیل کہا گیا، اس لیے کہ یہ صرف ایک ہی نسل کے اوپر مشتمل ہے، اور
ہر نبی جو کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے وہ صرف اسی قوم کے لیے ہوتے تھے، اس سے باہر وہ کسی دوسری قوم کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا چونکہ وہ خاص قوم کے ہوتے تھے تو گویا کہ وہ ایک خاص نسل سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، اور یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہودی اس کو یہودی ہی نہیں مانتے کہ جس کی ماں جو ہے وہ یہودی نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے لقب کی وجہ سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور یہ آل یعقوب میں سے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کسی ایک خاص قوم، جماعت، نسل کے لیے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ کل جہان کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لہٰذا اس امت میں ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر ثقافت کے شخص نے آنا تھا، اس لیے اس کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا گیا، نہ کہ کسی خاص نسل یا لقب کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ پھر یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے ایک نقطہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی آیت میں یا عبارت میں اللہ آ رہا ہو جس کے اندر نفی پائی جاتی ہے، تو اگر اس نفی کے بعد جو ہے وہ تنوین نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کام کی مکمل طور پہ نفی کی جا رہی ہے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی گنجائش وہاں پہ مزید باقی نہیں رہتی۔ جیسے کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہاں پہ لا کے بعد الہ آ رہا ہے، الہ کے اوپر کوئی تنوین نہیں ہے، تو گویا کہ یہاں پہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کسی اور کو معبود کہا جائے۔ لیکن اگر کسی عبارت میں لا کے بعد جو ہے وہ تنوین آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ مکمل سب کے لیے نفی نہیں پائی جاتی، جیسے لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یہ مختلف جگہ پہ قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے میدان حشر میں جہاں وہ ایک دوسرے کی سفارش کر سکیں گے، ان کو ان کی نیکیاں کام آئیں گی، ایک دوسرے کی دوستیاں جو ہیں وہ کام آئیں گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے وہاں پہ کسی قسم کی تجارت، کوئی شفاعت، کوئی دوستی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ تو ہمیں یہ اس انداز سے پتہ چل جائے گا کہ جہاں لا کے بعد تنوین سے بات ہو رہی ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ کے لیے ہے اور کچھ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، شفاعت ان کا لفظ آیا، عدل ان کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میدان حشر میں انسان کے کام آئیں گی، لیکن ان لوگوں کے لیے وہاں پہ یہ سب چیزیں بھی کام نہیں آ سکیں گی۔ اور مزید یہ کہ آیت مبارکہ میں منہا شفاعت منہا عدل آ رہا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے کہ ان میں سے کچھ کے لیے یہ بات ہوگی کہ وہاں پہ کسی قسم کا معاوضہ اور کسی قسم کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ینصرون کے اندر تو ویسی ہم ضمیر پائی جا رہی تھی، لیکن اس کو علیحدہ سے ہم کے ساتھ جب بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے، یعنی کہ وہ خاص لوگ جو ہوں گے نا، جن کا ذکر پچھلی آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ کسی قسم کی جو ہے وہ نصرت نہیں ملے گی، وہاں پہ مدد نہیں ملے گی۔ پھر اس آیت مبارکہ کی ترتیب کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ ذاتی تعلقات کی طرف جاتا ہے، تو نفس عن نفس سے یہ نفی کر دی گئی، ذاتی تعلقات کوئی کام نہیں آئیں گے۔ جب یہ چیز نہ ہو تو پھر انسان کسی دوسرے سے جو ہے وہ سفارش کرواتا ہے، اس کی بھی نفی کر دی گئی۔ سفارش بھی کام نہیں آتی تو پھر انسان جو ہے اپنا مال لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مال لگا کے، رشوت دے کے کسی بھی طریقے سے اپنی جان بچا سکے، وہ معاملہ بھی وہاں پہ جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ اور جب یہ تینوں ذرائع ختم ہو جائیں تو پھر انسان آخر میں کیا کہتا ہے کہ کہیں سے کوئی مدد آ جائے، کہیں سے کوئی ایڈ آ جائے، کیونکہ نصرت کہا ہی جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کہیں سے بیرونی مدد کا آ جانا۔ تو انسان آخر میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہو جو میری یہاں پہ ہیلپ کر سکے۔ تو گویا کہ ترتیب کے ساتھ چاروں ذرائع جس سے انسان دنیا میں بھی کسی مشکل سے نکل سکتا تھا اس کی نفی کی گئی ہے۔ یہی چاروں ذرائع جو ہیں وہ آخرت کے لیے بھی منع کر دیے گئے کہ انسان اس مشکل سے نہیں نکل سکے گا۔